کی راہ میں خرچ کرنا. البتہ دونوں حکم ہیں. آپ علناً دیتے ہیں لوگوں کو تشویق، نہ ریاکاری کے لیے، نہ دکھلاوے کے لیے، بلکہ لوگوں کو تشویق کے لیے، تاکہ لوگ بھی خدا کی راہ میں خرچ کریں. جو ذکر ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم علل اعلان صدقات دو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، فنعم ہی، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. خصوصاً اگر یہ چیز ہو کہ لوگوں کو تشویق دیں، لوگ بھی یہ اچھا کام کریں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر یہی صدقات چھپ کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور صدقات فقراء کو عطا کرو، مستحقین کو، غریبوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا یہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، پاک کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ کی ذات جانتی ہے، آگاہ ہے اس چیز سے جو تم انجام دیتے ہو، جو تم کرتے ہو، خدا اس کو جانتا ہے. ایک اور چیز جو گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے وہ قرض الحسنہ ہے. کس کو؟ خدا کو قرض الحسنہ. خدا تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، خدا بے نیاز ہے، مطلق بے نیاز ہے. یہ تمام کے تمام ہر چیز میں، اپنے وجود کے اندر باقی رہنے میں، ذرہ ذرہ کے اس ذات کے محتاج ہیں. اور خدا کی ذات غنی مطلق ہے، بے نیاز مطلق ہے. پھر قرض الحسنہ کیا ہے؟ یہ خداوند متعال کا لطف ہے، مہربانی ہے. یہی کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرو، یہ بھی خدا کو قرض دینا ہے. اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، اپنے ہمسایوں کے اوپر خرچ کرو، یہ سب کچھ خدا کے لیے قرض الحسنہ ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ اس کو کئی برابر، دگنا یا کئی برابر کر کے تمہیں عطا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہی قرض حسنہ دینا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، خدا بڑا ہی قدردان ہے، شکور ہے، شکور. خدا واقعاً بڑا ہی قدردان ہے اور حلیم ہے. حلیم یعنی برداشت کرنے والا ہے، واقعاً خدا کی ذات ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے وہ گناہ کبیرہ سے پرہیز کرنا. اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو چھوٹے گناہ خداوند متعال خود بخود معاف کر دے گا. البتہ ایک چیز متوجہ رکھیں، خدا کی نسبت دیکھیں تو ہر گناہ بڑا گناہ ہے، خدا کے خلاف جرت ہے، خدا کی مخالفت ہے، خدا کی معصیت ہے. جب ہم گناہ کبیرہ ایک دوسرے کو، بعض گناہوں کو دوسرے گناہوں کی نسبت دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بعض بڑے گناہ ہیں اور بعض چھوٹے گناہ ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن کا بدلہ لانا جائز نہیں ہے، حرام ہے ان گناہوں کا بدلہ لانا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. بعض گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو تو دوسرے گناہ خداوند متعال معاف کر دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کرے گا اس تمہاری منزل کے اندر، اس مقام میں آخر تک پہنچائے گا، اور وہ بھی کریمانہ انداز میں، انتہائی باعزت طریقے سے تمہیں اس مقام تک لے جائے گا. اسی طرح اور روایات ہیں، روایات کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کئی چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. ان میں سے یہی مثلا جمعہ کے دن غسل جمعہ کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. روایت کے اندر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
امام فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ طہور، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ پاکیزگی ہے، وکفارۃ لما بینہما، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ من الذنوب من الجمعۃ الی الجمعۃ، تمام گناہ جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کا کفارہ ایک یہی غسل جمعہ کا انجام دینا ہے۔ اسی طرح روایات میں ہے، یہ جو مرض آتی ہے، یہ جو بیماری ہوتی ہے، یہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ روایات بہت زیادہ ہیں اس موضوع کے بارے میں۔ ایک روایت ہے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام فرماتے ہیں المریض تحاسا خطایا، مرض اور بیماری یہ انسان کی خطاؤں کو جھاڑ دیتی ہیں، جھڑ جاتے ہیں اس کے گناہ، اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے۔ کیسے جھڑ جاتے ہیں؟ کما یتحاس ورق الشجر، جس طرح خزاں کے موسم کے اندر درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح یہ انسان جب مومن مریض ہوتا ہے، بیماری لگتی ہے، خدا اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے خدا تعالیٰ۔ اسی طرح اور روایات میں ہے کہ ایک رات کا بخار ہونا، ہم لیلۃ کفارۃ لما قبلہا ولما بعدہا، ایک رات کا بخار پہلے بھی جتنے گناہ ہیں اور جتنے بعد والے گناہ ہیں یہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام امام فرماتے ہیں ہم لیلۃ کفارۃ سنۃ، کہ ایک رات کا بخار یہ ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا یہ تکلیفیں جو ہیں واقعاً انسان کو پاک کرنے کے لیے ہیں۔ اسی طرح ہے انسان درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، رات کو لوٹ رہا ہوتا ہے بستر کے اوپر، کروٹیں میں درد کی وجہ سے بدل رہا ہے، اس کو جو خدا تعالیٰ اجر دے گا وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو جہاد کی حالت میں خون کے اندر لوٹ رہا ہے، جیسے خدا اس کو اجر دے گا، یہ درد کی وجہ سے کروٹیں بدلنے والے کو بھی خدا اتنا ہی اجر دے گا۔ روایات ہیں۔ اسی طرح غم اور غم کی حالت میں، اندھوں کی حالت میں یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا کثرت ذنوب المؤمن ولم یکن له من العمل، جب مومن کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی عمل نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا، جو اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنے۔ گناہ زیادہ ہو گئے، عمل ہے نہیں جو اس کی گناہوں کا بخشش کا سبب بنے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ابتلاہ اللہ بالحزن، خدا تعالیٰ اسے غم کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہ غم لِيُكَفِّرَهَا بِهِ عَنْهُ، یہ غم سبب بنتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس غم کی وجہ سے۔ اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ روایات ہیں، فقط ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کر کے دوسرے خطبے کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اسباب ہیں پھر کسی وقت انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ ایک دشمن اہل بیت آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے، توجہ کریں اس واقعے کی طرف۔ صادق آل محمد کے پاس دشمن ناصبی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ کا چاہنے والا گناہگار ہو، ظاہر مومن ہے خطا غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہگار ہو تو اس کی عاقبت کیا ہوگی، انجام اس کا کیا ہوگا؟ اب امام نے اس کے جواب میں کئی چیزیں فرمائیں۔ امام نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مومن ہے، گناہگار ہے، گناہ سرزد ہو گئے، اس کو بیماری میں مبتلا کرے گا
اور یہ بیماری سبب بنے گی کہ خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب وہ ظاہر دشمن تھا نا, کہتا ہے اگر اس کو بیماری بھی کوئی نہ لگی تو پھر کیا ہوگا اس کا, پھر اس کا انجام کیا ہوگا. امام نے فرمایا پھر خدا تعالیٰ اس کو ایک ایسا پڑوسی اور ہمسایہ دے گا جو اس کو آزار اور اذیت کرے گا. وہ اس کا آزار اور اذیت کرنا اس مومن کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا. اب وہ پھر کہتا ہے اگر اس کو کوئی ایسا پڑوسی بھی نہ ملا, ہمسایہ بھی نہ ملا جو اس کو آزار و اذیت کرے تو پھر کیا ہوگا. امام کہتے ہیں کوئی ایسا اس کو دوست ملے گا جو اس کو اذیت تکلیفیں دے گا. اس دوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر کہتا ہے اگر اس کو ایسا کوئی دوست بھی نہ ملا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا, عاقبت کیا ہوگی. امام نے کہا اس کو ایسی بیوی ملے گی, وہ بیوی نے ناک میں دم کیا ہوگا, اتنی آزار اور اذیت دے گی کہ اس آزار اور اذیت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اعتراض کرتا ہے کہ اگر بیوی بھی اس کو ایسی نہ ملی, ہے گناہگار, تو پھر اس کا کیا ہوگا. امام نے کہا پھر موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ یہ توبہ کر لے گا, اس کے گناہ اسی دنیا میں معاف ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو خدا نے توبہ کرنے کی بھی, کیونکہ نس بھی تھا نا, دشمن تھا, ہر کام پہ اعتراض کرنا, کہا اگر اس کو توفیق بھی خدا نے بھی توفیق نہ دی تو اس کا کیا ہوگا. امام نے کہا تیری آنکھوں میں خاک, تیرے منہ میں خاک اب کہیں, پھر بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے. خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی
वल हुसैन शहीद बे करबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। सलवात पर मोहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, जुमातुल मुबारक के इस दूसरे खुतबा के अंदर जैसा हुक्म है उसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बेतक़वल्लाह, ऐ बंदगान खुदा मैं आप सबको और अपने आप को ख़ुसूसन तक़वा इलाही की नसीहत करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, ताकीद करता हूँ, तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अपनी जिंदगी को बदलो खुदा के हुक्म के मुताबिक। आज ये अफसोस से कहना पड़ता है हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं है, रस्म और रिवाज के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं और उम्मीद रखे हुए हैं जन्नत में हमारा बहुत आली मकाम होगा। जन्नत उसके मरातिब नतीजा है हुक्म खुदा के मुताबिक जिंदगी को ढालने का। तकवा यही है अपने आप की जिंदगी, अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक करार दें, वाजिबात की पाबंदी करें, हराम कामों से अपने आप को बचाएं और तमाम जिंदगी के मराहिल में तकवा इलाही को इख्तियार करें, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम आमाल को कबूल करेगा। कुरान के अंदर वाज़ेह ऐलान है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, सिवाय इसके नहीं कि खुदा मुत्तकियों के फरमाते आमाल को कबूल करता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु, मौजूद असबाब मग़फ़रत बयान कर रहे थे, चंद एक रह गए, इसको बयान करके, क्योंकि विलादत बासआदत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, लिहाजा बीबी की मुनासबत से बात जो है वो बाद में थोड़ा जिक्र करते, फ़कत इशारा कर दूं। फरमाते एक जो इंसान के बख्शिश का जो सबब बन जाता है वो नेक काम है, नेक काम करना। हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अमलता सय्यतन फ़अमल हसनतन, जब तू गुनाह करे, मासियत करे तो अच्छा अमल कर, बाद में ये अच्छा अमल करना तमहूहा, ये तुम्हारे गुनाह को खत्म कर देगा, गुनाह को नाबूद कर देगा, मिटा देगा। क्योंकि कुरान के अंदर है युज़हिबन सय्यात बिल हसनात, अच्छे काम ये बुराइयों को, गुनाहों को नाबूद करने का सबब बनते हैं। एक और चीज जो इंसान के फरमाते क्या है, वो बख्शिश का सबब बनता है, वो अच्छा अखलाक है। अच्छा अखलाक इख्तियार करना ये गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते हैं, इन हसनुल खुल्का, फरमाते हैं युज़ीबुल खतियता, फरमाते अगर खुल्क अच्छा हो जाए, अखलाक अच्छा हो जाए तो ये गुनाहों को पिघला देता है, मिटा देता है। कैसे? इमाम तशबीह दे रहे हैं, कमा तज़ीबु शम्सुल जलीदा, जिस तरह सूरज निकलता है, सूरज की धूप ये बर्फ को पिघला कर रख देती है, इसी तरह अच्छा अखलाक इंसान के गुनाहों को खत्म कर देता है, गुनाहों को पिघला देता है। इसी तरह एक और चीज, आज जुमा का दिन है और रिवायात के अंदर है कि पैगंबर अकरम और उनकी आल के ऊपर कसरत से दरूद पढ़ना यह भी इंसान की बख्शिश का सबब बन जाता है। काल रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन लम यक़दिर अला मा युकफ़िर बिही, फरमाते जो शख्स भी इसके ऊपर कादिर ना हो
کہ کوئی ایسا کام کرے جو اس کی بخشش کا سبب بنے، ما یکفر بہ ذنوبہ، جو اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب بنے، تو کیا کرے؟ امام فرماتے ہیں فَلْيَقْصُرُ الصَّلَاةَ عَلَى محمد وآل محمد، تو پھر کثرت سے زیادہ پیغمبر اور پیغمبر کی آل کے اوپر درود پڑھے۔ صلوات پڑھے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ، یہی کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ گناہوں کو نابود کر دے گا۔ تَهْدِمُ الذُّنُوبَ حَدْمًا، گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک اور چیز، حج اور عمرہ، یہ بھی انسان کے بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں حج البیت واعتمارہ، خانہ خدا کا حج کرنا اور عمرہ انجام دینا، ینفیان الفقر فقرا، یہ فقر کو ختم کرتے ہیں، غربت کے ختم ہونے کا سبب بنتے ہیں، وَيُرَخِّصَانِ الذَّنْبَ، اور اسی طرح انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا یہ دیا اب بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام ولادت باسعادت تھے، لہذا اس مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو، خصوصاً مقام معظم رہبری کو، اور بالاخص اپنے وقت کے امام، آج جمعہ کا دن ہے، آج کا دن مخصوص ہے امام زمان علیہ السلام سے، مولا آقا ہم آپ کی خدمت میں آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مبارکباد ہے مولا، ہم چھوٹے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، آپ سے تقاضا کرتے ہیں اس عظیم مناسبت سے ہمیں عیدی چاہیے۔ ہے ہوتا ہے یعنی چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں، کیا عیدی؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری سب سے بڑی آرزو ہے کہ پروردگار ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، یہی مومنین کے لیے سب سے بڑی عیدی شمار ہوگی۔ لہذا ولادت کی مناسبت سے فرماتے ولادت سال پنجوں میں بیست، یعنی بیست کا اعلان کرنے کے بعد فرماتے 5واں سال، 8 سال ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اب یہاں روایات ہیں، حضرت امام محمد باقر و امام صادق علیہ السلام دونوں اماموں سے، 5ویں اور 6ٹھے امام سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی معراج کے اندر، کئی معراجیں ہوئی ہیں، معراجوں کے اندر فرماتے ہیں معراجوں میں سے ایک معراج کے اندر جب آسمان کے اوپر عروج کیا پیغمبر اکرم نے، تو وہاں پر بہشتی پھل پیغمبر کو پیش کیے گئے، تازہ کھجوریں، بہشتی سیب، اور ان کے تناول کرنے کی وجہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور منتقل ہوا۔ اور یہی نور پھر حضرت فاطمہ زہرا کا حضرت خدیجہ کبریٰ کے اندر منتقل ہوا۔ اب اس کے بارے میں روایات ہیں بہت زیادہ، فرماتے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہے، فرماتے معراج تو وہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے ہوا ہے، یا سال فرماتے بیست کے دوسرے سال میں ہوا ہے، جبکہ ولادت وہ 5ویں سال میں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے، اگر کوئی اشکال کرے، تو یہ بھی میں روایت پیش کروں گا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام خود فرماتے ہیں کہ معراج 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 120 دفعہ پیغمبر اکرم کو معراج ہوا ہے۔ کتاب بیت الاذان شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے 120 دفعہ، اور ان 120 دفعہ کے اندر سب سے زیادہ جو خدا نے پیغمبر کو تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، وہ مولا کائنات کی امامت اور ولایت، اور اولاد مولا کائنات کی امامت اور ولایت کے بارے میں پیغمبر کو خدا نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے،
سفارش کی ہے. لہذا ولادت باسعادت بی بی دو عالم کی واسطے سے ایک اور روایت ہے بہت ہی, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ بیان نہیں کی جاتی. علامہ مجلسی نے بہار الانوار کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم ابتہا کے مقام, ابتہ مکہ اور مینا کے درمیان میں مقام ہے, وہاں پر تشریف فرما تھے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, عباس ابن عبد المطلب, حضرت حمزہ, عمار, یاسر اور کئی اصحاب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں نازل ہوئے. اصلی شکل میں جو بہت ہی پورے جہان کو گھیرے ہوئے تھی, مشرق و مغرب تک ان کا وہ جسمان فرماتے ظاہری کیا ہے وجود تھا جو گھیرے ہوئے تھا. اب یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے. اس حالت میں جبرائیل نے جب یہ اصلی شکل میں آ کر پیغمبر اکرم کو خداوند متعال کا سلام پہنچایا اور ساتھ فرماتے ہیں یہ کہا, فرماتے کہ حضرت جبرائیل نے یہ خداوند متعال کا سلام پہنچانے کے بعد یہ حکم دیا کہ خداوند متعال کی طرف سے حکم ہے کہ آپ 40 دن تک حضرت خدیجہ سے الگ ہو جائیں, علیحدگی اختیار کریں. اب یہ خدا کا حکم تھا, پیغمبر کے لیے بہت ہی یہ ناگوار تھا, مشکل, لیکن کیونکہ خدا کا حکم تھا لہذا ہر چیز سے اس کو مقدم رکھا. خدا کا حکم تھا مقدم رکھا, کیونکہ حضرت خدیجہ سے پیغمبر اکرم کو واقعاً بہت محبت تھی, بہت عشق تھا, بہت چاہتے تھے. ان سے علیحدہ ہونا کچھ وقت کے لیے بھی پیغمبر کے لیے بہت سخت تھا, لیکن خداوند متعال کا حکم تھا. اس حکم کو قبول کرتے ہوئے عمار یاسر کو کہا کہ جا کر یہ پیغام دے دو حضرت خدیجہ کو کہ کوئی اور ناراضگی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لہذا خدا کا حکم ہے کہ 40 دن علیحدگی اختیار کرو. کیا مقصد تھا اس کے اندر؟ خدا کی طرف سے خاص عنایت ہونی تھی, خاص تحفہ ملنا تھا, پیغمبر کو اس کے لیے آمادہ کرنا چاہنا, یہ مقصد تھا. بتاؤ کیا ہے؟ لہذا حضرت خدیجہ سے 40 دن تک کیا ہے الگ رہے. فرماتے الگ رہنے کے بعد جب 40 دن میں پیغمبر کیا کرتے رہے, مسلسل ہمیشہ 40 دن کے اندر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت خدا کے اندر گزارتے تھے. لہذا عبادت کے اندر کیا گزارتے. حضرت عمار یاسر نے حضرت خدیجہ کو پیغام پہنچایا کہ یہ پیغمبر خدا وند متعال کی طرف سے رسول کو حکم ہے, آپ رات کو جلدی دروازہ بند کر لیا کریں, استراحت کریں, عبادت خدا میں کیا ہے مشغول رہیں. لہذا اور یہ وہاں پر جبرائیل نے یہ جملات کہے اور یہ پیغمبر نے حضرت عمار یاسر کی وجہ سے پہنچائے حضرت خدیجہ کو کہ حضرت خدیجہ وہ بی بی ہے کہ جس کے اوپر خداوند متعال فرشتوں کے اندر ہر دن فخر و مباحات کرتا ہے. جب یہ 40 دن آخر میں پہنچے تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے, خداوند متعال کا سلام پہنچایا اور کہا کہ وہ ہدیہ اور تحفہ خداوند متعال کا لینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. پوچھا پیغمبر نے وہ کیا تحفہ ہے, کیا خداوند متعال کی طرف سے ہدیہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے بے اطلاعی کہا مجھے پتا نہیں ہے, مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں, وہ ہدیہ اور تحفہ لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. بس یہ کہا. اس کے بعد حضرت میکائیل آسمان سے نازل ہوئے, ایک بہت بڑا طبق اٹھایا ہوا تھا, اس کے اوپر بہترین سندس استبرق قیمتی ترین فرماتے ہیں ریشمی لباس اس طبق اس تشت کے اوپر ڈالے ہوئے تھے, اندر غذا لباس کوئی چیز فرماتے تھی, اب وہ بعد میں بیان کیا گیا ہے. لہذا پیغمبر اکرم کو پیش کیے گئے. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا جب بھی کوئی ہوتی غذا دروازے کھول دیتے, کہتے جو بھی میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. لیکن آج خدا کا حکم تھا کہ یہ فقط اور فقط پیغمبر نے اس کو کیا ہے کھانا ہے. لہذا پیغمبر نے وہ رومال اٹھا کر دیکھا تو ایک کھجوروں کا گوشہ تھا, اسی طرح ایک جو ہے وہ انگوروں کا گوشہ تھا. پیغمبر نے تناول فرمایا, روزہ افطار کیا, پانی پیا اور پھر حضرت جبرائیل نے پیغام دیا کہ ابھی نماز آپ کے اوپر حرام ہے,
حرام ہے. نماز سے مراد نہ واجب نماز، فرماتے مستحب نماز حرام ہے، جائیں گھر میں تشریف لے جائیں. لہذا 40 دن کے بعد اسی کے ذریعے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور منتقل ہوا، اور جا کر جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ خدا کا خاص تحفہ حضرت خدیجہ کے غم کی نجات کا سبب بنا ہے. بی بی فرماتی ہے جب میں تنہا ہوتی تھی، جب مجھے پریشان ہوتی تھی، میرے شکم کے اندر وہ جو مولود تھا، وہ جو طاہر و مطہر بچہ تھا، وہ میری پریشانی کی نجات کا سبب بنتا تھا. اب آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ نے جب سب سے ہٹ کر بڑے ان کے لیے رشتے بھیجے گئے لیکن کسی کو قبول نہیں کیا، اور فرماتے ہیں مکہ کی خواتین افتخار کرتی تھی اگر انہیں یہ موقع مل جاتا حضرت خدیجہ کے گھر میں جھاڑو دینے کا، اگر وہ کپڑے دھونے کا، یہ سب سے بڑا ان کا افتخار. ایک دوسرے سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی کہ ہمیں یہ موقع مل جائے. لیکن جب یہی بچے کی ولادت ہوئی، ہر ایک کو پیغام بھیجا لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا. کوئی خواتین ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ پریشان ہوئی. خداوند متعال کی طرف سے کہا گیا پریشان نہیں ہونا، خدا خود اس کا انتظام کرے گا. جب ولادت کا وقت آیا، خدا نے پاکیزہ ترین خواتین کو، 4 خواتین، ان کو جو ہے بھیجا بنی ہاشم کی خواتین کی شکل میں. آئیں کون؟ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ، اسی طرح حضرت آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، اور کلثوم نہ کلثوم فرماتے حضرت موسیٰ کی خار، فرماتے کہ بہن. وہ 4 خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر ایک آگے بیٹھی، ایک پیچھے بیٹھی، ایک دائیں ایک بائیں. اس طرح سے بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی. پھر 10 حوران بہشتی، فرماتے ہیں بہشت سے سارا کچھ سامان لے آ کر اس طرح سے لباس پہنایا گیا، غسل دیا گیا. سارا کچھ کرنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انہی کی ہماری طرح ہیں، آئیں دیکھیں بی بی پیدا ہونے کے بعد جملات کہہ رہی ہے. یہ جملات ہیں، فرماتے ہیں بی بی نے جو پیدا ہونے کے بعد جو ہے فرماتے کیا ہیں، جملات بیان کیے ہیں، خداوند متعال کی گواہی دی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، پیدا ہونے کے بعد کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ ہے، اور میرا باپ والد گرامی اللہ کا رسول ہے. پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں سید الانبیاء، میرا والد گرامی اللہ کا رسول ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے. یہ بھی گواہی دی ہے. اور پھر وہ کہا ہے وَأَنَّ بَالِي سید الاوصیاء، میرا شوہر تمام اوصیاء کا سید و سردار ہے. وَوَلَدَ سَادَةُ الْأَسْبَاطِ، اور میری اولاد، میرے 2 بیٹے تمام بعد والوں کے سید و سردار ہیں، اسباط کے سردار ہیں. لہذا زیارات کے جو ہے وہ بہت جملے ہیں، بہت مقام ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. لیکن بی بی فرماتی مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے نا مومنین اکرام. جس طرح مولا کائنات فرماتے حدیث کے اندر ہے کہ مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے. ایک تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، ایک سخت گرمیوں کے روزے رکھنا، اور دوسرا مہمان کا اکرام کرنا. یہ 3 چیزیں مولا فرماتے ہیں. بی بی فرماتی ہے کہ تمہاری دنیا کے اندر بھی مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. کیا؟ پہلا کار رسول کے چہرے کی زیارت کرنا، یہ سب سے زیادہ پسند ہے. دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. جب پیغمبر خدا مولا کائنات حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے بی بی سے اجازت چاہی آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے، بی بی نے روک دیا اس کو. پیغمبر نے کہا بی بی سے اپنی لخت جگر سے کیوں اس کو اجازت نہیں دیتی، وہ تو دیکھ نہیں سکتا. تو بی بی نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتا.
خاتون کا فضیلت یہ ہے کہ نہ نامحرم اس کو دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. بتاؤ آج ہماری حالت اگر فاطمہ زہرا دیکھے, کیا راضی ہیں ہم سے؟ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت جملہ, کیا ہمارے گھر کا ماحول, ہماری خواتین کیا واقعا زہرا و زینب کی پیروکار ہے؟ وہ بی بی کہاں, اور یہ جو اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہتی ہیں, کیا ان کی یہ حالت دیکھ کر بی بی راضی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال پر راضی ہیں؟ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں, کیا واجبات کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا حرام کاموں کو انجام دیتے ہیں؟ کیا خمس جو واجب ہے ہمارے اوپر اہل بیت کا حق ہے, کیا وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا دین کی پابندی اختیار کی ہے؟ بی بی نے سب کچھ اپنا قربان کیا, اپنا پہلو زخمی کرایا, کیوں؟ ولایت کے دفاع کے لیے. کیا آج ہم جمعہ کا دن ہے, امام زمانہ کا دن ہے, کیا اس ولایت اور امامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو آمادہ کر رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کو آمادہ کر رہے ہیں؟ دنیا کے نظاموں کے اوپر راضی ہو گئے ہیں. جو خدا کا بنایا ہوا نظام تھا, نظام امامت اور ولایت, اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو آمادہ کریں, امام کے لیے آمادہ کریں, امام کے ظہور کے لیے. امام شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے, کسی اور نے ساتھ نہیں دینا, آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنی اولاد کو آمادہ کریں. اور غیبت کے اندر جو امام کا جانشین ہے وہ ولی فقی ہے, لہذا ولایت کی دفاع کیا ہے فاطمہ زہرا نے. آپ کا بھی فریضہ ہے ولایت کا دفاع کریں. ولایت فقی, ولی فقی, یہ جیب سے نہیں کسی نے نکالا. سب سے بڑا فقی ہے جواہر الکلام, اس سے بڑی فقہ نہیں ہے. 40 جلدوں کے اندر مشکل ترین, جس کا ایک یا چند صفحے اگر کوئی حل کر لے تو واقعاً وہ مجتہد ہے. صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ جو ولایت فقی کا انکار کرتا ہے, لم یشم رائحۃ الفقہ ہے, فقہ تو دور کی بات ہے, اس نے فقہ کی بو بھی نہیں لی, فقہ کی الے بے کا بھی اسے پتا نہیں ہے. ولایت فقی مسلمات میں سے ہے. اور ائمہ اطہار نے بہت طولانی روایات کے اندر ہے, انی جعلت علیکم حاکما, بے شک صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اس کو حاکم قرار دیا, حاکم. لہذا غیبت کے اندر ہمیں چاہیے ولی فقی کا ساتھ دیں. فقہا اور مراجع وہ بھی نائب ہیں, وہ حکم شرعی فتویٰ دینے کی حد تک ہے. ولی فقی حکم شرعی بھی بیان کرتا ہے اور ساتھ حکم شرعی کو جاری بھی کرتا ہے. وہ شریعت دین آل محمد کو نافذ اور لاگو بھی کرتا ہے. لہذا ایام آ رہے ہیں بعد میں انقلاب کے, انقلاب اسلامی ہے, ایرانی انقلاب نہیں ہے, حقیقی اسلامی اور شیعہ آئیڈیالوجی, شیعہ نظریہ کے مطابق انقلاب آیا ہے. اور انشاءاللہ یہ انقلاب مقدمہ بنے گا اس جہانی انقلاب کا جو امام زمان پورے جہان کے اندر لے کر آئے گے. اسی وجہ سے رہبر معظم فرماتے ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے, یہ حضرت زہرا کی حکومت ہے, یہ مولا کائنات کی حکومت ہے, یہ اہل بیت کی حکومت ہے, یہ امام حسین کی حکومت ہے. ہم تو یہ امانت ہے جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں امام زمان کے لیے. جو کچھ کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے وہ زمینہ ہموار کر رہے ہیں. حتیٰ کہ فرماتے ہیں رہبر معظم میں حاضر ہوں سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے امام زمانہ کے قدموں کے اوپر, اپنی جان, اپنا مال, اپنا ناموس سب کچھ قربان کر دیں گے اور امام کے ظہور کے لیے جہان کو آمادہ کریں گے. خداوند عالمی سطح کے کئی حالات تھے, لہذا وہ وقت نہیں ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ بیان کرتا. فقط حالات سے اپنے آپ کو آگاہ کرے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے. من اصبح ولم یہتمم بامور المسلمین فلیس بمسلم, جو بھی صبح کرے اور اس کے مسلمانوں کے حالات کا پتہ نہ ہو یا مسلمانوں کے حالات کے لیے اہتمام نہ کرے فلیس بمسلم. دنیا جہان کے اندر ظلم ہو رہا ہے, سب سے بڑا ظلم یمن میں ہے. آپ یمن کے لیے آواز اٹھائیں, 7 سال سے دن رات بمباری ہو رہی ہے, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں خواتین, مرد, بچے, چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے وہ بے دردی کے ساتھ مارے گئے ہیں. بے ای ذنب قتلت, کس جرم میں؟
آپ کربلا کے ماننے والے ہیں، جہاں بھی ظلم ہو وہاں آواز اپنی بلند کریں۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں سیرت سید الشہداء کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا